بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ جتنی اجتماع کی مجلسیں ہیں باقی ان ساری مجلسوں سے پورا فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہونی چاہیے کہ جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اللہ اپنے علم اور حکمت سے کوئی چیز کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ کا نظام داد و دہش کا یہ ہے کہ اللہ عمل پر بھی دیتے ہیں، اور عمل کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑے اس تکلیف پر بھی انعام دیتے ہیں۔ ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں آیا تو نماز پر بھی اسے انعام ملے گا، اور مسجد تک چلنے پر جو تھکان ہوئی ہے اس پر بھی الگ سے انعام ملے گا۔ سردی میں آیا ہے تو سردی کا الگ انعام ملے گا۔ دھوپ میں آیا ہے تو دھوپ کی تکلیف برداشت کرنے کا الگ انعام ملے گا، نماز کا الگ انعام ملے گا۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں ہم لوگ آئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ اس راستے میں جو اعمال کریں گے ان اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، اور ان اعمال کے کرنے میں اگر کوئی تکلیف اللہ اپنے علم اور حکمت کے راستے سے دیں تو اس پر بھی اللہ مستقل ہمیں انعام دیں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ہمیں ہر حال میں راضی رہ کر اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتا ہے۔ ماشاءاللہ مجمع بڑی قربانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ اجتماع میں جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمنے کو بہت قبول فرمائے، پورے ملک کے سنبھلنے کا دینی اور دنیاوی اعتبار سے، اور پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستوں ایک بات سمجھنی یہ ہے، ایک تو ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا ہے تاکہ پوری بات سنی جائے، پوری بات سمجھی جائے۔ جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے پورا کام کرنے کے لیے ضروری پورا سننا ہے، پورا سمجھنا ہے۔ اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ہر مجلس میں رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں پوری مجلس میں بات کو جاگ کر سننا، یہ کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے۔ مجلس میں رہنے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات دل تک جو پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں میں بڑی طاقت رکھی ہے، ایک ایک بات زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ جماعت ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک گھر پر ڈکیتی ڈالنے کی۔ اتنے میں گھر کے مالک کی طرف سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی جو ان کے کانوں تک پہنچی۔ اس میں وہ یہ پڑھ رہے تھے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے ڈر جائے؟ بس یہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچنی تھی کہ فوراً زبان سے نکلی، آ گیا، اور اپنے سارے نقشوں کو توڑ کر بیت اللہ پہنچی پوری جماعت، اور ان کے جو بڑے تھے بہت بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے۔ یہ دین کی بات کا اثر ہے، جب دل تک پہنچتی ہے تو زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اس کے لیے جاگ کر سننا یہ دل تک بات کے پہنچانے کا بڑا سبب ہے، اور جاگنے کے لیے یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا۔ پھر بھی اگر آنکھیں بند ہونے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر اپنی نیند کو دور کیا جائے،
پڑوسی لوگ بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے کہ کوئی سونے لگے تو ان کو محبت سے جگہ دے. یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے، یہ ان کے ساتھ بدخواہی کی بات نہیں. اس کے لیے جاگ کر بات کو سننا، اور اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا. جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے بات کو سننا. یہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اللہ کی طرف سے جو قاعدے کلیہ ہے، یہ قاعدے کلیہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ہر انسان کو اس کی کوشش اور محنت کا بدلہ ملے گا. اللہ کی طرف سے کوشش پر انعامات ملیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے، اور عمل ہی سے آدمی کی زندگی بنتی ہے. باتوں سے معلومات سے زندگی نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ نیت پر ملے گی. حالات سازگار ہو، ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو، نامناسب ہو، جی چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی توفیق دیں گے. نیت کی سچائی عمل کی نیت کر لیں گے تو اللہ عمل کرا دے. اسی کے ساتھ بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس سے بات کو سننا. بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح عمل کریں گے، اور اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں. پورے عالم اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، 100 ملک ہے، 800 کروڑ انسان ہے. سارے انسانوں کا ساری دنیا کا جانا ایسے آسان ہو سکتا ہے. پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے جہاں تک اور جتنے لوگوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں ہم خود جانا. جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام دے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی نصرت کا میدان پورا عالم تھا اور ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ نے دینے اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہے. 40 سال پر آپ کو نبوت ملی اور 63 سال سے آپ اللہ کو پیارے ہوئے. 23 سال کا زمانہ آپ کو کام کر دیا گیا. اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے ایک دو اپنی ذات سے انتھک محنت کیا. محنت کر کے پورے مزاج میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے. پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنی 33 سالہ زندگی میں اپنا بہترین عملہ اور جماعت آپ نے تیار فرمائی. سوالات صحابہ کی جماعت میں آپ نے اپنا کام کرنے والا عملہ بنایا. صحابہ کی جماعت آج کی زندگی کا آئینہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی صحابہ کی زندگی. صحابہ کا تعارف 2 چیزوں سے ہوتا ہے. رمضان بالنهار ورمضان بالليل، رمضان بالنهار ورمضان بالليل. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نیچے سے سوار ہیں. ان کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں چل رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں. اور راتوں میں یہ عبادت گزار ہے. رمضان بالنهار ورمضان بالليل.
50 اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. صحابہ کا تعارف یہ دو جملوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ صحابہ میں منتقل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا. آپ کے دین کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا اکثر حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں اور مناجات میں خرچ ہوتا تھا. یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. آپ کی رات ہے اور یہ آپ کا دین ہے. تو یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی. میرے دوستوں، محنت کا صحیح رخ یہی ہے، یعنی اس طرح کام کو سمجھنا. اور سمجھنے کے معنی یہ ہے کام پر یقین پیدا ہونا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر رہے تھے. بات کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجمع نے کہا سمجھ میں آ گئی. آپ نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے. سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے مسجد کے باہر چلے جاؤ، دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. ہر مشغلے والا اپنے مشغلے میں ہر حال میں پوری زندگی اس پر قائم ہے. آپ دیکھو اس لیے کہ وہ کام اس کو سمجھ میں آ گیا ہے. تاجر ہے، کسان ہے، مزدور ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہر حال میں اپنے کام میں لگے ہوئے. سردی ہو، گرمی ہو، کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، ہر حال میں اپنے کام میں. یہ وہ کام ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور میں سمجھ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورت بھی پیش آئے گی، ایک سوئی سے لے کر بڑے سے بڑی ضرورت، وہ میری اس مسئلے سے پوری ہوگی. میری کی ضرورت ہوگی تو میری دکان سے آئے گی. بچے بڑے ہو جائیں گے، شادی کا خرچہ دکان سے آئے گا. ساری گھر کی ضرورت پڑے تو میری دکان سے، میری ملازمت سے، میری نوکری سے، میری چیز سے آئے گی. ہر ایک کو اپنی تمام تر ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین اپنے مشغلے کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر ان کو اپنے کام پر استقامت ہے. ایسے ہی کام کیا اسے سمجھنا سیرت کی روشنی میں کہ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہمارے تمام تر انفرادی اور اجتماعی اور ہمارے تمام تر دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے ہمارے دین میں اور دین کی نصرت میں رکھا ہے. فرمایا یقین کے پیدا ہونا یہ سمجھ کی علامت ہے اور یہی استقامت کا ذریعہ ہے. اسی لیے میرے محترم دوستوں، کام کا صحیح رخ یہی ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، یقین کے ساتھ اس میں لگنا، اچھی طرح کرنا، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، اس لیے کہ مجمع کا بننا یہی کام کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ صحابہ آپ کے ہاتھوں بنے، صحابہ کے ہاتھوں تابعین کا مجمع بنا اور تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا مجمع بنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا. ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے. علماء ربانی کا سلسلہ بنا. ایک ایک علماء ربانی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے. اللہ تعالیٰ نے کام کا ایسا رخ عطا فرمایا امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا جو رخ تھا اللہ نے دوبارہ اس امت میں پھر چلایا. آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا. تاجر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، ملازم ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا. میرا دین پورا ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے. میرے دین میں حقیقت ہونی چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھلنا چاہیے. کسی جگہ رکنا نہیں چاہیے. کیونکہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا یہ دین صحیح شکل میں پہنچنا چاہیے. ہر ایمان والے کا یہی جذبہ تھا، ہر ایمان والے کی یہی فکر تھی،
ہر ایمان والے کی یہی محنت ہے۔ اللہ نے وہ انداز ہمارے زمانے میں چالو فرمایا۔ آپ دیکھو یہ پورا مجمع ہے، مختلف شعبوں سے تعلق ہے اس کا، کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے۔ آپ دیکھو ساری نوعیتیں ہیں، لیکن سارے ایک مقصد پر جمع ہے۔ ہماری جمع ہونے کی بنیاد یہی ہے، ہماری زندگی میں آ جائے اور پوری امت میں آ جائے اور امت کے راستے سے انسانیت میں آ جائے۔ ہماری جمع ہونے کی صرف یہی غرض ہے، یہی غرض ہے نا بھائی، الحمدللہ اسی غرض کے لیے جمع ہوئی۔ اور اللہ نے ایسا طاقتور کام دیا، ایک گاؤں میں ان پڑھ آدمی صحیح فکر لے لے، صحیح محنت کرنے لگ جائے اور دعا کرنے میں لگ جائے تو پورے گاؤں کا نقشہ بدل دے۔ شہر میں ایک آدمی دیوانہ وار کام شروع کرے تو شہر کا رخ بدل دے۔ ایک یونیورسٹی میں ایک بچہ صحیح فکر لے لے تو پوری یونیورسٹی اور کالج کا رخ بدل دے۔ آپ کو دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی، ایک آدمی کی فکر پر گاؤں بدلا، شہر بدلا، ملک بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا طاقتور کام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ میرے دوست اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے، اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی بنانا ہے، تاکہ ہم چلے جائیں تو ہمارے جانے سے کام میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ کام اپنی رفتار کے ساتھ صحیح شکل میں چلتے رہنا چاہیے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کام سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے۔ بچے جب کام پر لگ جاتے ہیں تو باپ اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ ایسا ہی ہماری زندگی میں، ہماری مسجد میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے پنچوتے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، عالم میں ایک بہترین مجمع کام کا ایسا تیار ہونا چاہیے جو کام کی صحیح سمجھ رکھتا ہو، صحیح طریقے سے کر رہا ہو، اور صحیح طریقے سے کرتے ہوئے آدمی بنانے کی استعداد اسے پیدا نہیں ہو گئی۔ ہم اطمینان سے جی بھی کریں گے اور اطمینان کے ساتھ بھر بھی کریں گے۔ ان باتوں کی رعایت کے ساتھ ہر مجلس میں بیٹھنا ہے، اور یہ 2 دن ابھی بچے ہیں مشکل سے، ایک دن بچا ہے، ایسا اچھا گزارنا ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ گزارنا پسند آئے اور اللہ ہم کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قدردان بندوں میں شمار فرما لے کہ ہماری نعمت کے قدردان ہیں۔ ہم نے ان کو توفیق دیا یہاں تک آنے کی، ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی، اور ہم نے اس نعمت پر انہوں نے وہ قدر کیا کہ اپنا اچھا ایسا وقت گزارا کہ ہم کو پسند آ گیا، لہٰذا ہم ان کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لیں گے۔ جب اللہ قبول فرما لیں گے تو اللہ موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے، اور کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دیں گے۔ صلاحیت کی ضرورت ہے تو صلاحیت اللہ اپنے خزانے سے دیں گے، وقت کی ضرورت ہے تو اللہ وقت اپنے خزانے سے دیں گے، اور مال کی ضرورت ہے تو مال اپنے خزانے سے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پوری عالم میں قبولیت کے ساتھ کام لے کر ہماری دنیا بھی ثواب دیں گے، آخرت بھی ثواب دیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہر مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قدردان بنا کر پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کرے، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ اللہ ہماری نسلوں کو اپنے کام کے لیے قبول کرے۔ تو ایسے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زمین پر ساری انسانیت کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ کی قدرت کے تحت پرورش پاتا ہے، اور اللہ اپنے قدرت سے ہر انسان کو دنیا میں اپنے وقت پر لاتے ہیں۔ شہزادے بھی اسی راستے سے آتے ہیں، فقیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، ہر ایک انسان اسی راستے سے دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی پوری کر کے اپنے وقت پر اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ موت کا ہے۔
کر اپنے وقت پر آخرت کی طرف جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے، ہو سکتا ہے کہ خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، وہاں کی راحتیں بھی لامحدود ہے اور وہاں کی تکلیف بھی لامحدود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، ہمیشہ راحت اور آرام ہی میں زندگی گزاری۔ آج جہنم والوں میں سے ہوا کہ بنیاد پر ان کو جہنم میں 10 سیکنڈ کے لیے لائی کر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا مجھے کبھی کوئی دعوت دی تھی؟ جہنم کی 10 سیکنڈ کی تکلیف کے مقابلے میں اپنی پوری زندگی کی راحت اور آرام کو بھول جائے گا اور قسم کھا کر اللہ کے سامنے کہے گا کہ خدا پاک کی قسم راحت کسے کہتے مجھے نہیں معلوم۔ ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی، ہمیشہ ہر لائن کی تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری، قیامت کے دن اس کا شمار جنت والوں میں سے ہوگا۔ اسے جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخل کر کے پوچھا جائے گا کیا میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ جنت کی 10 سیکنڈ کی راحت اور آرام کے مقابلے میں اپنی پوری زندگی کی تکلیف کو بھول جائے گا اور قسم کھا کر اللہ کے سامنے کہے گا کہ خدائے پاک کی قسم تکلیف زندگی بھی مجھے نہیں معلوم۔ آخرت کی تکلیف بھی لامحدود ہے اور آخرت کی راحت بھی لامحدود ہے۔ دنیا کی راحت بھی معمولی ہے، تھوڑی ہے، اور یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی ہے۔ میرے محترم دوستوں، دنیا کی چھوٹی سی زندگی بھی اور مرنے کے بعد بھی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کے بننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صرف دین اسلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے ہر انسان کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ادیان کو ختم فرما کر ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ دے بتایا اور وہ صرف دین اسلام کا دے بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کے آدمی آئے گا، اسلام سے پہلے آسمانی جتنے مذہب تھے اس میں سے کسی مذہب پر بھی چل کر کے آئے گا تو اللہ کی یہاں پر مقبول نہیں ہوگا اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کے آئے گا۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا بھی ہے، ایمان والوں کو سمجھانا بھی ہے اور ایمان والوں کے راستے سے پوری انسانیت کی سمجھنے کی راہیں سوچنی بھی ہے، اس کی فکر بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ اسلام کے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے۔ یہ کہ مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ بہت عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے، اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے کہ یہ بہت محنت کرتا ہے اس کے لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت سے کسی کے لیے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، کسی کے لیے کم مناسب سمجھتے ہیں۔ کسی
کا دین مال کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے. اگر مال ہاتھ سے نکل جائے تو دین سے نکل جائے. کسی کی دینداری غربت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اگر مال اس کے پاس آ جائے تو یہ سرکش ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اپنے بدن کو چھپانے کے لیے یہ مٹی میں اٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے. علیہ السلام نے دعا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مالداری کے اسباب پیدا فرما دی اور اس کے اوپر خوشحالی آ گئی. پھر کسی وقت وہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑا مجمع ہے اور اس مجمع کے بیچ میں ایک آدمی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو. کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی ہے، زنا کیا ہے اور اس نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. کون ہے یہ؟ فرمایا وہ غریب آدمی ہے جو مٹی میں بیٹھا ہوا تھا. حال آیا تو اس میں سرکشی آئی. اس لیے میرے دوستو، اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں. جس کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ ہی کے دینے سے ہے، اس لیے اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے. اور کسی کے پاس کم ہے تو وہ اللہ ہی کے دینے سے کم ہے، لہذا اس کو غریب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. اس کا فقر اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مالداری اللہ ہی کی دی ہوئی. اس بات میں آتا ہے ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے، لہذا وہ مالدار ہے. اب اس نے اپنی مالداری کے ساتھ محنت کر کے اپنا دین بنایا. ایک دین بنانے کے لیے آدمی کو جانی طاقت لگانی پڑتی ہے، اپنا جسم لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے. ایک آدمی کو سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے تو خود لگے گا تو یاد ہوگی. تعلق کا خرچ کرنے سے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی. ایک آدمی پورے تعلق کا خرچ دے رہا ہے لیکن خود بیٹھ کر سورہ فاتحہ یاد نہیں کرے گا تو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی. دین کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، لہذا اس نے جان لگا کر کے دین بنا لیا اپنا. جب دین بنا لیا تو دین اس سے بتائے گا کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے. اب یہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کرتا ہے، دعوت پر استعمال کرتا ہے، عبادت پر استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے پر استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے. غرض یہ کہ اللہ کی مرضیات پر استعمال کرتا ہے. فرمایا دنیا میں ایک قسم لوگوں کی یہ ہے. دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے غریبی لکھی ہے، غربت لکھی ہے، لہذا وہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی جان لگا کر دین بنا لیا. یہ کہ دین بنانے کے لیے مال کی ضرورت کم ہوتی ہے، جان لگانے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. شروع زمانے میں ایک جماعت چلہ لگا کر کے آئی. اس کی کارگزاری ہوئی کہ چلے میں کتنا خرچ ہوا. فرمایا چلے میں ہر آدمی کا صرف 2 روپیہ خرچ ہوا. کتنا خرچ ہوا؟ آگے روزانہ صبح میں گاڑی مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہوگی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور تینوں ٹائم کھانے کی دعوت ہوتی ہوگی. اور میں نے ایک مرتبہ دعوت ہوئی، نہ ایک مرتبہ گاڑی پر سوار ہوئی. تہجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے، گھنٹوں چلنے کے بعد کسی منزل پر پہنچتے تھے، وہاں جا کر کام شروع کرتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، لوگوں کو ایمان آخرت سمجھاتے، اس کی تشکیلیں کرتے. دوپہر کا وقت ہوتا تو 2 ساتھی ایک باغ میں جا کر امرود کی ایک ٹوکری چند پیسوں میں لے کر آ جاتے. سارے ساتھی مل کر وہ امرود کھا لیتے. یہ ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے اور رات کا کھانا بھی ہے، دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا. اور صرف امرود کھا کر کے پورا چلہ لگایا اور پورے 40 دن پیدل چلے، کہیں پر بھی سوار نہیں ہوئی. یا بغیر دین آ گیا. جان لگانے سے دین آتا ہے. لہذا غریب ہے لیکن اپنی جان لگا کر اس نے دین بنا لیا. جب دین بنا لیا تو
دین اسے بتائے گا کہ غربت میں بڑے سے بڑی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب یہ مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتے تو میں بھی دعوت کے ایسے تقاضوں میں پوری دنیا میں دیتا، میں ایسا ہی عبادت پر اپنی جان مال کو لگاتا، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر میں بھی اپنی جان مال ایسے ہی لگاتا جیسے یہ مالدار لگا رہا ہے۔ فرمایا دوسری قسم ہے دنیا میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو مالدار دیندار کا جو اکرام اللہ کریں گے وہی اکرام اس غریب کے دیندار کا بھی اکرام کریں گے، اس کے دل کے صحیح جذبے کی بنیاد پر۔ ایک اللہ کی نگاہ تو انسان کے دل پر ہوتی ہے، دل میں کیا جذبہ ہے، اور اس جذبے کے اعتبار سے اس کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے۔ مہاجرین کی جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول یا انصار تو ساری خیر لے لیے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، جب جان لگانے کا موقع آتا ہے تو جان زیادہ لگاتے ہیں، اور یہ مالدار بھی ہے تو مال لگانے کا تقاضا آتا ہے تو مال بھی زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے اور ہم غریب بھی ہے، آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ جانا ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ ان کی قربانی کی کیا کرو؟ تعریف کرو اور ان کے لیے دعا کرو، تم ان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے داد و دوش کا یہ نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو آپ نماز کے عنوان پر مسجد میں سب کو جمع کر لیتے۔ جو مجمع مسجد میں آیا ہے اس میں ایک مجمع وہ ہے جس کے پاس سواری بھی ہے، سفر کا توشہ بھی ہے، اور بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس توشہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس سواری اور توشہ ہے وہ تو تقاضے پر چلے گئے، جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کرے، ان کو توشہ دے۔ استطاعت والے تو چلے گئے اور جو معذور تھے وہ رہ گئے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں یہ رکے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ یہ تو چلے گئے اور ہم تو رہ گئے، یہ کام کا تقاضا آیا تھا انہوں نے پورا کر لیا، ہم رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہیں، اور جو اکرام ان رونے جانے والوں کا اللہ کریں گے وہی اکرام اللہ ان رونے والوں کا وہی اکرام کرے گا۔ اس نے میرے دوست کو فرمایا دنیا میں ایک قسم غریب کی ہے لیکن وہ دیندار ہے، اس نے محنت کر کے دین بنا لیا۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا اور یہ مال کے نشے میں اس نے دین نہیں سیکھا بلکہ اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر خرچ کیا اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا۔ فرمایا تیسری قسم دنیا میں وہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ اس کے نصیب میں مال نہیں تھا لہذا اللہ نے اس کو غریب ہی رکھا، لیکن غربت میں اس نے دین نہیں سیکھا۔ جب دین نہیں سیکھا ہے تو یہ مالدار بے دین کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر میں ایک بھوک اٹھتی ہے اور اس کی لال ٹپکتی ہے کہ اگر یہ مالدار بے دین کے جتنا مال مجھے ملتا تو میں بھی گناہوں میں اور عیاشیوں میں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ایسا ہی خرچ کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں وبال کے اعتبار سے برابر ہے۔ جو پکڑ اس مالدار بے دین کی ہوگی اس غلط جذبے کی وجہ سے اس غریب بے دین کی بھی ہوئی پکڑ۔ اس سے میرے دوستوں بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حال کامیابی کے لیے نہیں ہے اور کوئی بھی حال ناکامی کے لیے نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی بنیاد صرف دینداری اور بے دینی ہے۔ دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے، بے دینی ہوگی تو اللہ ناکام کریں گے، اور کامیابی اور ناکامی حقیقت میں جو کھلے گی وہ موت کے وقت میں کھلے گی۔ اس لیے میرے دوستو ہماری محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنی زندگی میں پورے دین کو حقیقت کے لانے کے ساتھ محنت کے ساتھ جیے اور محنت پر مرے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے
یہ پورے دین میں داخلے کا ہے. اگر زندگی میں دین ہے لیکن ادھورا ہے، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ کرنے کے لائن کے احکامات ہیں اور بچنے کے لائن کے احکامات ہیں. یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ دو لائن کے احکامات ہیں اللہ کی طرف. کرنے کے کچھ کام کرنا، کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دینا. بچنے کی کچھ چیزوں سے بچنا، کچھ چیزوں سے نہیں بچنا، یہ ادھورا دین ہے. جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے جب دین ادھورا ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی. آج دنیا میں جتنی مصیبتیں ہمارے پر ہے انفرادی اجتماعی زندگیوں میں، یہ ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. ملک بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے. جتنی مصیبتیں ہیں وہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے. اس لیے کہ اللہ کا مطالبہ ایمان والوں سے پورے دین کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دین میں اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کے ثانی نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ فوٹو نہ اتارے ہمارے مجمع میں. جن کا موبائل چالو ہے بند کرے، یہ مہربانی کریں. یہ دینی مجلس ہے، دینی مجلسوں کو بے دینی کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے مہربانی کر کے کوئی بھی فوٹو نہ لے، نہ مجمع کا نہ لے اور نہ بیان کرنے والے کا نہ لے اور نہ کسی کا نہ لے. مہربانی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں دعا کرتا ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی سچے مذہب کے ماننے والے تھے اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا. ایک مباح چیز ہے. مباح چیز کا حکم یہ ہے کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اسلام سے پہلے جو سچا مذہب تھا جس کو اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد منسوخ کر دیا ہے اس پر بھی میرا عمل ہو جائے گا. ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز چھوڑی اور ایسے اچھے جذبے سے چھوڑی. اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، کسی اوروں کے طور و طریق کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دین اسلام پورا تمہارے پر اتار دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن ہم نے دین کو پورا اتار دیا ہے. زندگی میں کوئی کام آپ کو ایسا نہیں ملے گا پیدائش سے لے کر موت تک جس میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کی، ہماری اور پوری امت اور انسانیت کی رہبری نہ ہوئی ہو. دین پورا اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کیے دیا ہے. نعمتیں پوری اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ دین کے راستے سے ملے گی. اور یہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر کے ہم نے دین بنایا ہے، لہذا ادھر ادھر تانگ جھانک کرنے کی اجازت نہیں۔ ہر ایمان والے مرد اور عورت سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین پر پوری طاقت لگاتے ہوئے کہ پورا دین حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں آئے، اس کے ساتھ جینا اور اس کے ساتھ مرنا ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ کہ جب محنت کے ساتھ جئیں گے تو اللہ محنت کی برکت سے دین کی تکمیل فرما دیں گے، اور اگر دین کی تکمیل نہ بھی ہوئی، کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ محنت کی برکت سے اس کو معاف فرما دیں گے اور قابلین میں اس کا حشر فرمائیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 100 آدمیوں کو۔ اس کے بعد اس کے اندر میں ندامت پیدا ہوئی کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اس گناہ کے ساتھ۔ اللہ والے سے کہا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اور میں ہاں، تمہاری توبہ تو ہو سکتی ہے مقبول، اور تم توبہ پر قائم رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے یہ بستی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکو گے، اس لیے کہ ماحول کا تو بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے گی تو سب کو گرمی لگے گی۔ جس طرح موسم کا اثر ہے، ایسا ماحول کا اثر ہے۔ ماحول اچھائی کا ہے تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی، ماحول برائی کا ہے تو طبیعت برائی کی طرف چلے گی۔ اتنا اثر ہے زبردست۔ تو اللہ والوں نے یہ کہا کہ سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے توبہ بھی تمہاری قبول ہو جائے گی اور اپنی توبہ پر تم جم بھی سکو گے۔ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ اللہ کا کہنا ایسا کہ اپنی منزل تک پہنچانے اور اس کی موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے کہ ہم لے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصل بنا کر کے بھیجا کہ دونوں میں فیصلہ کرو، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جگہ ناپو، اگر ایک نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لیں گے، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لیں گے۔ اور اللہ نے اپنے رحم سے زمین کو یہ حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ جب ایک آدمی صحیح محنت کے ساتھ زندگی میں بھر محنت کرتے ہوئے چلے گا تو یا تو اللہ دین میں تکمیل فرما دیں گے، اور اگر دین میں کمی کوتاہی بھی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی ایک تو طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارا امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، امت کو حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، جائز معلوم ہے، ناجائز معلوم ہے۔ یہ معلوم ہے کہ سچ بولنے سے نجات ملے گی، جھوٹ بولنے میں ہلاکت آئے گی، صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا اور سود میں ہاتھ ڈالنے سے مال مٹے گا، یہ معلوم ہے۔ لیکن اندر میں فرائض پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اور اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت اپنی زندگی میں ایک صحیح محنت کے راستے سے اتنی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے کہ جو طاقت اس کو اللہ کے سارے فرائض پر کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے، اور دین کی محنت کا کوئی بھی تقاضا ہے تو اس تقاضے پر قدم اٹھانے کی ہمت اس میں پیدا کر لے۔ اتنی طاقت پیدا کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے، ایک غرض اس کی ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو ایک بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورا دین کیا ہے۔ اس لیے کہ آج دین کے تعلق سے ہر آدمی کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ میرے پاس جتنا ہے وہ پورا دین ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ نیچے والوں کو۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے، اور 3 وقت والا جمعہ والے کو دیکھتا ہے، اور جمعہ والا اس کو بھی دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اور جو جمعہ نہیں پڑھتا اس کو دیکھتا ہے شرابی کبابی کو،
جب نمازی نہیں پڑھتے باقی کوئی شرابی کبابی ہے، اور جو شرابی کبابی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس کلمہ نہیں ہے، بولے ہم تو کلمے والے ہیں، جنت تو ہماری ہے، آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کے کلمہ پڑھا ہو، مسلمانوں میں تبلیغ کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے جتنا ہے، اس لیے کہ نیچے ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم کو حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر دیکھو، یہ حکم ہے۔ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ صبر اور شکر کا ہے۔ جو صابرین اور شاکرین ہوں گے وہ اللہ تک اور جنت تک پہنچ جائیں گے، اور یہ فرمایا آدمی کا شمار صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہ دیکھے۔ اس لیے دنیا میں نیچے دیکھنے کا حکم ہے اور دین میں اوپر دیکھنے کا حکم ہے۔ اوپر کہاں دیکھنے کا حکم ہے؟ کون معیار ہے ہمارے لیے دین کے سمجھنے کے لیے؟ ہماری اور پوری امت کے دین کے سمجھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ ایک حق اللہ نے مقید کیا ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ حق ہے۔ قیامت تک حق کے سمجھنے کے لیے آپ کو مجھے پوری امت کو اور انسانیت کو 1500 سال پیچھے جانا پڑے گا تو حق سمجھ میں آئے گا۔ اپنے ماحول میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، باطل پر ہوں گے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو خون کے آنسو روئیں گے، کوئی ہم کو آنسوؤں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کو غفلت کے ماحول سے نکالنا، گناہوں کے ماحول سے نکالنا، دنیا پرستی کے ماحول سے نکالنا، اور کچھ وقت کے لیے ایسے ماحول میں رکھنا جس ماحول میں آدمی کو حق سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ حق کے سمجھنے کے دو موقع ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصنون دعاؤں میں یہ بات مانگی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو مجھے حق کا حق ہونا سمجھا دے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ باطل کو میں حق سمجھ لوں اور حق کو باطل سمجھ لوں، اس لیے حق کا حق ہونا مجھے سمجھا دے اور اس پر چلنے کی طاقت مجھے دے دے، اور باطل کا باطل ہونا سمجھا دے اور اس سے بچنے کی طاقت مجھے دے دے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا حق سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک آدمی اس پر چلے نہیں، اور کسی کا باطل ہونا سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک اس باطل سے بچے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو حق کے سمجھنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے ماحول سے کچھ وقت کے لیے نکلا جائے، 4 مہینے کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے، اور اس ماحول میں رہ کر کے حق کو سمجھا جائے اور حق پر چلنے کی طاقت پیدا کی جائے۔ اس کے لیے جماعت میں نکلنا اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے ہے کہ میری دینداری میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے، میرے اسلام میں اور صحابہ کے اسلام میں کیا فرق ہے۔ یہ سمجھ میں آئے گا جب غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں جا کر صحابہ کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں۔ تبلیغ میں نکلنا اس مقصد کے لیے ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے آئینے میں اپنے دین کو دیکھا جائے اور دینی کمی کو دور کرنے کی فکر میں لگا جائے۔ جب تک آدمی کو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا آدمی علاج نہیں کرے گا، جب تک ہمیں دینی کمی کا پتہ نہیں چلے گا اس کمی کو دور کرنے کا ہمارے اندر فکر نہیں پیدا ہوگا، اور اگر اس دین کمی کے انسان مر گئے تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ بڑے مسائل آخرت کے ہیں، اللہ اور مسائل سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس سے میرے دوستو یہ باتیں 2 باتیں ہیں، ایک تو اسلام سمجھنا ہے، ایک اسلام پر چلنے کی طاقت پیدا کرنا ہے۔ طاقت پیدا کرنے کی محنت کیا ہے اور اسلام کیا ہے، دونوں چیزیں سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی کہ صحابہ کو دیکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کس زندگی کے ساتھ گزاری ہے
جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر ان پر لگائی ہے۔ صرف صحابہ کی جماعت وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو آپ کے سانچے میں ڈالو، اس لیے کہ آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ عالم کو پیدا نہیں کرتے۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، فرمایا کہ آپ کے بعد اللہ کے بعد مقام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اسی لیے آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی ہر بات جو کرنے کے لیے کہی اس کی اطاعت ہماری زندگی میں ہو، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ نے جس کام کو جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے پر اس کو کرنا جس کو اتباع کہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور جب حق کی ادائیگی کے ساتھ ہم جئیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی ایک انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو یہ دیں گے کہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، غلط لوگوں کے دلوں میں اللہ روب پیدا فرما دیں گے آپ کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے، آپ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ دین کے اندر میں پختگی عطا فرما دیں گے، آدمی دین میں پختہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ جو فرمائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا صحابہ کی جماعت کون ہے؟ فرمایا ان کی زندگی سے بھی خوش ہے، ان کی محنت سے بھی خوش ہے، ان کے دین سے بھی خوش ہے، ان کے دین کی محنت سے بھی خوش ہے۔ اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے یہ دونوں جماعتیں آپ نے بنائی، مہاجر اور انصار، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے۔ فرمایا مہاجرین اور انصار میں سابقین جو اولین ہیں اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار ہیں۔ یہ جماعت سچے لوگوں کی جماعت ہے، دونوں جماعت۔ ان سچوں کی چال چلنے کا پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے تو یہی دونوں کام ہیں، یا تو اپنی دنیا سے فارغ ہو کر نقل و حرکت کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھر رہا ہوگا، دین کو سیکھ بھی رہا ہوگا، سکھا بھی رہا ہوگا، دعوت بھی دے رہا ہوگا، عمل بھی کر رہا ہوگا، لوگوں پر خرچ کر کے راحت بھی پہنچا رہا ہوگا، دن میں محنت بھی کر رہا ہوگا، رات کو رو بھی رہا ہوگا، اور یہ واپس آنے کے بعد اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے اللہ کی دین کی محنت کر رہا ہوگا۔ کوئی جماعتیں، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کی زندگی میں ایک بھی کام نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو قیامت تک حق کے سمجھنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آپ کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے۔ سارے حق پر تھے، ہدایت پر تھے، سارے ہدایت کے چراغ تھے، سارے حکمت کے سرچشمہ تھے اور سارے اپنے آپ کو مٹانے والے تھے، اور سارے صحابہ دنیا سے گئے ہیں وہ روتے ہوئے اللہ کے دربار میں گئے۔ اس لیے میرے دوستو صحابہ کی زندگی دیکھ کر ہی اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے۔